ویسے تو شیخ محترم کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے شیخ محترم کو، لیکن یہاں تک آنے کے لیے بہت سی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. 2007 میں شیخ محترم نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تحفظ حدیث فاؤنڈیشن ہے. یہ وہ وقت تھا جس وقت یہود و نصارہ کی یلغار اس مدعے پر تھی کہ قرآن پاک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس کلام اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو الگ کر دیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچا دیں اور ان کو سمجھا دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر قرآن پاک سے الگ کر دیں تو اس قرآن پاک کا جو جس طرح کا چاہے گا ترجمہ کرے گا. اور یہی طرح سے جو ہے نا، جیسے اب آپ پرویزی کا نام جانتے ہیں، غلام احمد پرویز ہو گیا اور غامدی ہو گیا اور ہمارے یہاں سر سید احمد خان ہو گئے، یہ سارے لوگوں نے اپنی اپنی منمانی تشریح کی ہے قرآن کی، اور ہر بندے کی اپنی اپنی ایک نئی جماعت کھڑی ہے. تو وہ ہے ہی اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا گیا. اسی فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ محترم نے 2007 میں ایک ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے کے ماتحت شیخ محترم اب تک پورے پاکستان کے اندر 1500 سے زیادہ لیکچر دفاع حدیث میں دے چکے ہیں، اور قریب 20 کے قریب کتابیں شیخ کی مطبوع اور غیر مطبوع ہیں، جس کے اندر صحیح بخاری کی ایک شرح ہے عون الباری فی مناسبات علی تراجم البخاری، صحیح بخاری کے ابواب اور ان کے جو حدیث ہے اس کی مناسبت پہ لکھی ہے. اور ایک کتاب اور شیخ محترم کی جو ابھی آئی ہے، بڑی مایہ کتاب ہے صحیح بخاری اور بائبل میں تقابل تجزیہ، کہ اس کے اندر شیخ محترم نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح بخاری، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، صحیح بخاری کی صحت اور اس کے متون وغیرہ وہ تک صحیح بخاری تک کا جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو قرآن تو بہت آگے کی بات ہے. اور پھر اسی طرح سے پورے دنیا کے اندر جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، الحمدللہ اس کا کافی اور شافی جواب شیخ محترم کی طرف سے دیا جاتا ہے. ایک آج قریب کوئی 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ایک اعتراض اٹھایا تھا، فلوریڈا کے اندر ایک منکر حدیث ہوتا ہے طلوع اسلام کا، اس وقت وہ ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر شبیر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام کے مجرم، تو اس کے اندر صحیح بخاری اور محدثین کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھائے تھے. تو اس کا جواب شیخ محترم نے دیا، آج قریب 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، الحمدللہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. تو وہ کتاب بھی الحمدللہ شیخ محترم کی، اور سب سے پہلے جواب جو ہے نا شیخ محترم نے دیا تھا. اسی طرح شیخ محترم نے جو گاندھی نے اعتراضات اٹھائے تھے محدثین اور ان کے اصولوں پر، اس کا جواب دیا ہے اصول مبادی کے نام سے. اصول مبادی پر تحقیقی نظر، اصول مبادی اس نے گاندھی نے لکھی تھی، تو اس کی جو ہے جواب شیخ محترم نے دیا تھا. 20 سے زیادہ کتابیں الحمدللہ شیخ محترم اب تک لکھ چکے ہیں، اور جس میں سے کچھ غیر مطبوع بھی ہیں. اور اسی طرح سے ایک چیز اور جو پاکستان کے اندر الحمدللہ کرسچن کمیونٹی کو دعوت دینے کا صحرا بھی شیخ محترم کے سر جاتا ہے. جو کرسچن کمیونٹی کو شیخ محترم نے دعوت دی، ایک بہت بڑا پروگرام ہمارا اوکاڑا میں ہوا تھا جس میں ہماری مکس گیدرنگ تھی. اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ جائیں گے تو پروگرام مل جائے گا، تحفظ حدیث فاؤنڈیشن کے نام سے ہے. اسی طرح شیخ محمد حسین میمن کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اس پر بھی وہ سارے پروگرام مل جائیں گے. ایک پادری ہے نوید ملک، اس نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن پاک کی آیتوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جز ہیں. اور وہ کتاب مسلمانوں میں بانٹی تھی. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں جو ایک سابق مسلمان ہوں اور میں نے کرسچینٹی کو قبول کیا ہے، اور یہ میں نے قرآن پڑھ کے جو ہے نا کرسچینٹی کو قبول کیا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا جواب شیخ محترم نے دیا دفاع حدیث دفاع عقیدہ توحید و رد عقیدہ تصدیق کے نام سے. تو یہ ہم نے خود بنفس نفیس، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ کتاب جب ان کو پیش کی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اپنی ہی کتاب سے انکار کر دیا کہ میں نے کتاب لکھی نہیں، جبکہ وہ کتاب ان کی اپنی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. میں وقت کو ضائع کیے بغیر شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی علم سے ہمیں جو ہے مستفید کریں. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة الحجر بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا جو موضوع دیا گیا ہے صحیح بخاری کے دفاع کے حوالے سے، صحیح بخاری کی کچھ احادیث کے دفاع کے حوالے سے، اس کی علمی تعقب کے حوالے سے، الحمدللہ مجھ سے پہلے ہمارے فاضل دوست شیخ زبیر عباسی حفظ اللہ تعالی، انہوں نے آپ کے سامنے استقامت فی الدین اور توحید کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ان باتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، نجات کا باعث بنائیں، اور اللہ تعالی شیخ زبیر کے علم، عمل میں، فہم میں، زبان میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. دفاع صحیح بخاری بڑا علمی اور بڑا وسیع موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، 1200 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے. قرآن مجید جیسی کوئی صورت کوئی بنا کر لا سکا؟ کوئی نہیں. اللہ کی قسم، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات کو 1100-1200 سال ہو گئے، آج تک صحیح بخاری جیسی کتاب بھی کوئی نہیں لکھ سکا. صحیح بخاری جیسی صحت کی کوئی کتاب بھی نہیں لکھ سکا. آج بھی اس کتاب کو وہی تلقی بالقبول حاصل ہے، آج بھی اس کتاب کو وہی رتبہ حاصل ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں تھا. ویسے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے دور سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بہت ساری مراتب، بہت سارے درجے ہیں علوم حدیث کے، لیکن میں اپنی بات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے شروع کرتا ہوں اور پھر کچھ صحیح بخاری کے حوالے سے، امام بخاری کی ذات کے حوالے سے، اور کچھ بخاری شریف کی حدیث کے اعتراض کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. کوشش کروں گا کہ بات جلد سے جلد سمٹ جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی، اس کی وجہ تالیف کیا تھی؟ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ ہدی الساری کے اندر، ہدی الساری میں، اور جمال الدین قاسمی نے قواعد التحدیث میں، اور دیگر علماء نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں صحیح بخاری کو لکھنے کی. کتنی؟ 3 وجوہات. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بات علمی ہو، کیونکہ موضوع بھی علمی ہے تو کچھ چیزیں یاد کر کے جانی ہے یہاں سے. آپ سمجھ رہے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں فضائل ہی سنائے جائیں، مسائل کو اور مسائل کو یاد کرنے کی قوت بھی رکھنی چاہیے. تو 3 باتیں، 3 وجوہات کی بنا پر صحیح بخاری تصنیف کی گئی. معلوم ہے کسی کو وہ 3 وجوہات کون سی تھی؟ پہلی وجہ، صحیح بخاری کو لکھنے سے پہلے ضعیف اور صحیح حدیث آپس میں مکس تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ضعیف اور صحیح حدیث آپس میں مکس تھی، اور عام لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی تھی کہ کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قصد کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں جو بالکل ضعیف حدیث سے ہٹ کر ایک صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ ہو کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں. پہلی وجہ. دوسری وجہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محدث امام اسحاق بن راہویہ، بعض لوگ راہوی پڑھتے ہیں لیکن علماء نے اس کی تھوڑی سی مخالفت کی ہے اور کہا کہ صحیح اس کی جو
الفاظ کی جو ادائیگی ہے اسحاق بن راہویہ ہے. محدث امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام بخاری کو بلایا اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں ایک ایسی حدیث کی کتاب نہیں لکھ دیتے کہ جس میں ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہوں اور امت کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 وجوہات یہ تھی، اور کہتے ہیں کہ جب یہ 2 وجوہات ہوئی تو تیسری آخری وجہ بتاتے ہیں کہ رأیت فی المنام، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پیغمبر علیہ السلام سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں. کس کو دور کر رہا ہوں؟ مکھیوں کو دور کر رہا ہوں. صبح آنکھ کھلتی ہے اور اپنے استاد سے کہتے ہیں امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے کہ محدث سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جمع کرنے کا ایسا کام لے گا کہ آپ کے ذریعے صحیح حدیث کو الگ کر دے گا. تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 وجوہات کی بنا پر میں نے صحیح بخاری کو تالیف کیا. صحیح بخاری ایک ایسی عظیم کتاب ہے عزیزان قدر، ایسی اونچی کتاب ہے کہ کوئی بھی مسلک مسلمانوں کا، چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پر عمل کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، اپنے مدرسے کے 8ویں یا 9ویں یا 10ویں سال جب بچے کو فارغ کرتے ہیں تو ختم صحیح بخاری ضرور رکھتے ہیں. اس کے بغیر بچہ فارغ نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لازمی ہے. یہ مقام کیوں ملا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی، کہتے ہیں کہ 16 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر 16 سال کے عرصے میں صحیح بخاری میں نے تعلیف کی ہے. 16 سال کے عرصے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 7 یا 8 سال کے تھے جب سے ہی آپ کے دل کے اندر علوم حدیث کو حاصل کرنے کا شوق تھا. آپ 10 سے 11 سال کی عمر کے ہوئے اور مختلف قسم کی مجلسوں کے اندر بیٹھے. ایک مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو ذکر کرتے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں ذکر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی مجلس میں بیٹھے تھے اور اس مجلس کے اندر یہ 15 دن رہے جس میں 16,000 احادیث کا املا کروایا گیا. کتنا؟ 16,000 احادیث کا املا کروایا گیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16,000 احادیث کا سماع کیا. ہوا یہ کہ سارے طالب علم حدیث کو لکھ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھ رہے تھے. سارے لکھ رہے ہیں، جبکہ قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ساتھ قید کر لو. پھر کیا ہوگا کہ 2 چیزوں کا فائدہ ہوگا، ایک یاد بھی ہوگا اور ایک قلم سے لکھا ہوا بھی ہوگا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل طور پر اپنے استاد کے ساتھ رہا اور 16,000 حدیث ہم نے اپنے استاد سے امام زہیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ دوسرے طالب علموں نے مجھ پر جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیں اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، جس کے دل کے اندر کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے نا وہ اعتراض کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے کچھ علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تان کیا تھا. اب اس وقت طالب علموں نے تان کیا، کیوں؟ حسد. کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم لکھتے تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا جو تم نے لکھا ہے نا یہ سب نکال لو، سب بتاؤ تم نے کیا کیا لکھا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں 15 دن کے اندر 16,000 احادیث لکھائی گئی اور ان سب نے اپنے دفتر اور اپنی کتابیں اور کاپیاں کھول لی. کہتے ہیں کہ میرے حافظے کی بنا پر ساری کی ساری 16,000 حدیثیں ایک ہی دم سنا دی. انہوں نے میرے حافظے کی بنا پر اپنی لکھی ہوئی چیزوں کی تصحیح کر لی. اب اندازہ کر لیں کہ کس قدر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ تھا. اسی لیے ایک بڑے عظیم محدث عبد الغنی الضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے
اگر کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے کہ صحیح بخاری کے اندر اگر کوئی ضعیف حدیث ہوگی تو میری بیوی کو طلاق ہوگی، تو امام الحرمین الجوینی بھی فرماتے ہیں کہ وہ شخص بے فکر ہو جائے، بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت سے، جس انتھک محنت سے اور عرق ریزی سے اس کی خدمت کا کام انجام دیا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں فرماتے، فتح الباری کے حدیث ساری میں کہتے ہیں کہ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ نیچے امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام مسلم کیا ان کا جو ہے وہ مقام ہے؟ بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی حدیثی کتاب امام مسلم کی ہے۔ امام مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث سنائی، ذرا توجہ رکھیے گا، اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث سنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کی سند معلول ہے۔ کیا کہا؟ اس کی سند معلول ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، میرے نزدیک تو زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس سے بہتر کوئی سند ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سند کے اندر کوئی جو ہے وہ کمزوری ہے، معلول سند ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہاں رہنے دو، بس اللہ نے پردہ رکھا، رہنے دو، لیکن سند معلول ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں استاد جی، اللہ کے لیے استاد جی مجھے بتا دیں کہ سند کے اندر کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں، رہنے دو، ابھی رہنے دو، تم بس جس پر اللہ نے پردہ رکھا اس پر رکھنے دو۔ اس واقعے کے اندر ابن حجر فرماتے ہیں امام مسلم رو پڑے۔ کیا کر رو پڑے؟ ساروں قطار رو رہے ہیں امام مسلم، اور کہتے ہیں اے حدیث کے ڈاکٹر، اے حدیث کے طبیب، اے حدیثوں کے محدثین کے استاد، اللہ کے لیے مجھے بتائیں۔ پھر امام بخاری نے جب بتایا تو امام مسلم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پر بوسہ دیا، کہا کہ اللہ کی قسم، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے بڑا کوئی محدث میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا محدث۔ لیکن کیا وجہ؟ تالیف کو اتنی مقبولیت کیوں ملی؟ اس کے 5 اسباب ہیں عزیزان قدر۔ صحیح بخاری کی تالیف کو جو مقبولیت ملی ہے، اس کے کتنے سبب بتائے؟ 5 سبب۔ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تقوی۔ کیا تھا؟ تقوی۔ اللہ پاک جانتے ہیں اس بات کو، حدیث کا طالب علم جب حدیث کو غور سے نہیں سنے گا، حدیث کا طالب علم جب حدیث کے اوپر عمل نہیں کرے گا، حدیث کا طالب علم جب اللہ سے تعلق نہیں جوڑے گا، حدیث کا فہم اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث کا فہم کیا نہیں ہوگا؟ نصیب نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کے اتنے حدیث تھے کہ اپنی پوری پونجی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہر ہفتے طالب علموں کو اور ہر مہینے 500 درہم اپنی جیب سے نکال کر طالب علموں کو کھانا کھلاتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ جب سے میں نے غیبت کے بارے میں قباحت قرآن میں پڑھ لیا، اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور آپ جانتے کتنا مشکل عمل ہے یہ، کتنا مشکل عمل ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر جب کسی فرقے کا، کسی مسلک کا رد کرنا ہوتا ہے، جب کسی راوی کا رد کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی راوی ہے یا کوئی مسلک ہے کسی کا، اس کا ایک مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رد کرنا ہے، تو امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ یہ راوی خراب ہے، یہ راوی ایسا ہے۔ امام بخاری کہتے تھے فیہ نظر۔ کیا فرما دیتے ہیں؟ فیہ نظر، اس راوی کے اندر نظر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب کسی مسلک کا رد کرنا ہوتا تو مسلک کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ قال بعض نے یہ کہا، تو محدثین سمجھتے ہیں کہ بعض کا کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ بعض کا مسلک ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کشتی کے
جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے. اب تقویٰ دیکھیں, تقویٰ, واللہ تقویٰ دیکھیں. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر کا ترجمہ نقل کیا تاریخ بغداد کے اندر. علامہ امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر فرماتے ہیں. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے بڑی کمال کی اور لطیفے کی بات آپ طالب علموں کو بتاتا چلوں میں, بڑی لطیفے کی بات ہے. صوفیوں نے اپنی کتاب کے اندر امام بخاری کو طبقۃ الصوفیہ میں ذکر کیا ہے. لطیفہ, جو علوم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. یعنی صوفیوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ, امام بخاری ہمارے تھے, صوفی تھے, طبقات الصوفیہ میں ذکر کر دیا. کسی نے طبقات الاولیاء میں ذکر کر دیا. شافعی کے ماننے والوں نے طبقات الشافیہ کتاب لکھی, اس میں امام بخاری کا نام لکھتے, کہتے کہ امام بخاری جو ہے وہ شافعی تھے. حنبلیوں نے لکھا کتاب طبقات الحنابلہ, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے تھے کہ یہ تو ہمارے تھے, جو بھی مسئلہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارے ہیں. امام بخاری نے سب کی تردید کی ہوئی ہے صحیح بخاری میں, اور فرماتے ہیں میں کسی کا بھی نہیں ہوں, میں اگر ہوں تو سنت کا ہوں. میں کس کا ہوں؟ سنت کا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہوں. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر صاف طور پر لکھ دیا کہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے. مجتہد مطلق تھے, آپ خود اجتہاد کرتے تھے. اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کے اندر تھے, اور یہ اعلان ہو گیا سفر کے اندر کہ جناب علی کسی نے 12,000 دینار چوری کر لیا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 دینار تو میرے پاس ہے, میں گھر سے لے کر نکلا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان سنا تو اپنے تھیلی نکالتے دینار کی اور سمندر کے اندر بہا دیتے. کہاں بہا دیتے؟ سمندر میں. اب سمندر میں بہا دیا. اب وہ آدمی جس نے یہ اعلان کیا تھا وہ گھومتے گھومتے امام بخاری کے پاس آیا, کہتا ہے تھیلا کدھر ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ بیٹے میں نے پانی میں بہا دیا. کہا 12,000 دینار پانی میں بہا دیا؟ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ اشرفیہ میری تھی, مجھے علم ہے. اللہ کی قسم اگر تم نے جان بوجھ کر بھی مجھ پر الزام لگا دیتے تو آتی قیامت تک میری حدیث پر اعتبار نہ ہوتا لوگوں کو. اس سے یہ پتا چلتا ہے, یہ فائدہ اور یہ نقطہ ہے طالب علموں کے لیے, اس سے پتا چلتا ہے کہ جو حدیث یاد کرتے ہیں اور جو حدیث روایت کرتے ہیں ان کو پاک دامن اور ان کو گناہوں سے دور رہنا ان کے لیے لازمی ہے. آپ سمجھ رہے کیوں کہ دراصل قیل و قال جو ہوتی ہے نا, کثرت روایت, اس سے کوئی آدمی بہت بڑا نہیں بن جاتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی حدیث کے متون پر متون سنا رہا ہے, ماشاءاللہ کتنا بڑا محدث. نہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المتوفا 32 ہجری, ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 32 ہجری, آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ لیس العلم, علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بکثرت الروایہ ولا بکثرت المقال, کثرت سے روایت پیش کرنا اور کثرت سے گفتگو کرنا کہتے ہیں کہ یہ علم کا نام نہیں ہے. العلم نور یغضف فی القلب, علم نور ہے جو بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے, اور یہ نور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا. اور خود پھر دوسرے ایک بڑے عظیم محدث ہیں امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 110 ہجری. کون؟ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 110 ہجری. آپ یہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ علم جو نور ہے جو کسی بندے کے دل میں یغضب بالقلب, جو دل میں ڈالا جاتا ہے, فرماتے ہیں فبذالک العلم النافع, اور یہی علم نافع ہے. یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے العلم النافع کہا. کیا کہا؟ العلم النافع. علم النافع نہیں کہا. علم النافع ہوتا تو کیا ہوتا؟ مضاف مضاف الیہ, اور العلم النافع کیا ہے؟ موصوف اور اس کی صفت. یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل کے اندر علم کا نور ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے, العلم النافع. تو عزیزان قدر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ نے یہ علم ڈالا تھا.
اب آئیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور آخری حدیث کے اندر کتنا بڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے، اللہ کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث؟ اردو ترجمہ سنا دیں، پہلی حدیث کیا ہے؟ اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ آخری حدیث کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں سب سے پہلی حدیث اور سب سے آخری حدیث، اس کے اندر کیا علمی سمندر بہہ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آئیے تھوڑی بخاری شریف کی ذرا آپ کو سیر کروا دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو حدیث نقل کی اور جو باب قائم کیا، کیف کان بدء وحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ امام بخاری نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا ہے بخاری شریف کا، وہ کون سا ہے؟ کتاب الوحی۔ کون سا ہے؟ کتاب الوحی۔ امام مسلم نے کتاب الایمان شروع کیا، دیگر محدثین نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا، امام بخاری کتاب الوحی سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو لہذا وحی پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ وحی پہلے ہے نا، نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو پھر آپ نے لوگوں کو ایمان سکھایا۔ ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی اتری نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، رواہ البخاری۔ تو پہلے وحی اتری، پہلے ایمان دیا گیا، پہلے وحی اتری پھر اس کے بعد ایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترتیب سے شروع کیا، پہلے کہتے ہیں کہ وحی اتری تو کتاب الوحی، کہتے ہیں کہ وحی کے بعد دوسرا کام کیا تھا؟ ایمان کی تعمیر۔ کس کی تعمیر؟ ایمان کی۔ تو دوسرے نمبر پر دوسرا باب قائم کرتے ہیں کتاب الایمان۔ تیسرا جو چیپٹر قائم کرتے ہیں وہ کتاب العلم، کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد علم کو حاصل کرنا فرض ہے، تو کتاب العلم قائم کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ علم آ گیا، اب اس کے علم آتے کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ تو چوتھے نمبر پر باب قائم کرتے ہیں کتاب الطہارہ، کہتے ہیں کہ غسل کرنا آ جائے۔ بندہ جب مسلمان سے کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ پہلے وضو کرے گا، پہلے نہائے گا؟ پہلے نہائے گا۔ امام بخاری پہلے نہانے کا باب قائم کرتے ہیں۔ پھر کتاب الوضو، پھر کہتے ہیں کہ نہانے کے اندر وضو بھی کرنا ہے، تو کتاب الوضو قائم کر دیا، پانچواں۔ چھٹا کا باب کیا؟ کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب مواقیت الصلاۃ، کہ نمازوں کا اوقات پتہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ ظہر کی جگہ پر تم نے مغرب پڑھ دی اور سلام پھیر دیا۔ تو امام بخاری نے کیا قائم کیا؟ چھٹے نمبر پر کتاب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات۔ پھر ساتویں نمبر پہ باب قائم کرتے ہیں کتاب الصلاۃ، اب نماز کا طریقہ، نماز کے بارے میں بحث، اور آٹھویں نمبر پر کتاب الاذان۔ تو یہ امام بخاری کی ترتیب ہے۔ اب امام بخاری کی پہلی حدیث کے اندر امام بخاری کی فقاہت دیکھیں، اللہ کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قدموا قریشا، کیا؟ قدموا قریش، کہ قریش کے لوگوں کو ہر کام میں آگے بڑھاؤ۔ جو نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا، قریش کے جو صحابہ تھے، قریش کے جو لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ۔ پہلی وہی کہاں اتری بھائیوں؟ مکے میں، مدینے میں؟ مکے میں، بالاتفاق علماء مکے میں اتری، ٹھیک ہے۔ اور مکے میں پہلی وہی اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قریشی لوگوں کو آگے بڑھاؤ۔ اب امام بخاری کی فقاہت دیکھیں، اسلام شروع کہاں سے ہوا؟ مدینے سے، مکے سے؟ مکے سے، ایسے ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں، قال محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنا عبداللہ بن زبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال حدثنا ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند ہے اس کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی سے۔ عبداللہ بن زبیر
الحمیدی سے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ عزیزان قدر، آپ اندازہ کریں امام بخاری کی کتاب کی شروعات، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی کتاب قرآن مجید کے علاوہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی مکے میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدموا قریشا، قریش کو آگے بڑھاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس راوی سے حدیث نقل کی عبداللہ بن زبیر الحمیدی سے جو قریشی تھا۔ اچھا، سب سے پہلے جب وحی اتری تھی تو وہ کس کے گھر پر اتری تھی؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ عبداللہ بن زبیر الحمیدی امی خدیجہ کے رشتہ دار ہیں۔ پہلی حدیث مکے والے شخص سے لی، پہلی حدیث جو ہے قریشی لوگوں سے لی، پہلی حدیث کا اہتمام کیا کہ میں اس سے حدیث کو اخذ کروں کہ جس کے گھر پر پہلی وحی اتری تھی، اس کے رشتہ دار سے حدیث نقل کروں، وہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی تھے۔ اور امام بخاری کی کمال کی فقاہت دیکھیں، حدیث کی اپنی کتاب کی ابتدا قریشی لوگوں سے کی، اور آخری حدیث جو تھی نا کلمتانی خفیفتانی حبیبتانی علی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے اندر راوی اجمی ہے۔ پہلی حدیث کے راوی مکی قریشی عربی نسل کے، اور آخری حدیث جو بخاری شریف کی ہے اس کے اندر جو راوی تھے وہ اجمی راوی نکل کیے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل مکے سے یہ وحی کی ابتدا ہوئی اور یہ وحی پوری دنیا میں پھیلی، حتیٰ کہ عجم کے اندر بھی پھیل گئی، اس لیے آخری حدیث اجمیوں سے نقل کر دی۔ آخری حدیث کس سے نقل کی؟ اجمیوں سے۔ اور پھر ایک اور علمی بحث ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے پہلی حدیث سند کے اعتبار سے غریب، دوسری حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب۔ غریب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو پہلی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، ساری جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں، آپ چاہے تاریخ دمشق اٹھا لیں، آپ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کے اوپر، جو آج رسالہ ان کی کتاب ہے، ان کے جو فتاوی ہیں مجموعہ فتاوی، اس کے اندر ضم ہے۔ عزیزان گرامی، سارے جتنی بھی حدیثوں کے ترک ہیں سب کے راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آخری حدیث جو ذکر کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، ان کے راوی بھی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ حدیث بھی صرف ایک ہی صحابی سے، اور پیچھے جو سند ہے وہ بھی سب ایک ہی ایک لوگ روایت کر رہے ہیں اور دوسرے راوی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات بھی صرف عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان سے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی صرف یہی نقل کرتے ہیں اور کوئی دوسرا راوی نقل نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر احناف کا رد کر رہے ہیں۔ کس کا؟ احناف کا رد کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ خبر واحد جب کوئی ایک آدمی خبر لے کر آ جائے، اگر وہ ثقہ ہے تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اپنی پہلی حدیث خبر واحد کے اوپر لی اور آخری حدیث بھی خبر واحد پر لی، غریب حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر خبر واحد بھی حجت ہے۔ کیوں؟ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو بتایا خبر واحد تھی نا، متواتر تو نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا خبر واحد تھی کہ نہیں، متواتر تو نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کی صحیح بخاری بڑی شاندار کتاب ہے۔ امام بخاری کا پورا منہج صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی غور سے دیکھے اس کے اندر ایسے جواہر ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب اس صحیح بخاری کے اوپر جو ہے لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، صحیح بخاری کو لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر اعتراضات کیے۔ چند اعتراضات میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے نقل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ عمر عائشہ پر ہے رضی اللہ عنہا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر جو امی عائشہ رضی اللہ کی جو عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی 6 سال کی عمر تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی عمر تھی۔ آج دنیا کے اندر ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ یہ دیکھو آپ کی حدیثی کتاب کے اندر اتنی چھوٹی سی بچی کے سے اللہ کے نبی نے شادی کیسے کر لی، ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ حدیثی کتاب صحیح نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں بھی ایک قد دراز والی خاتون تھی، اور حدیث کے اندر آتا ہے ابن ماجہ کی، امی عائشہ فرماتی ہیں میرا جب نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا تو حبشی لوگ کھیل کھیل رہے تھے،
تو میں کھڑی ہو گئی نبی علیہ السلام کے پیچھے، اور میں نے اپنے گال نبی علیہ السلام کی گال مبارک کے ساتھ لگا کر حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قد کتنا لمبا تھا کہ ان کے گال نبی پاک کے گال مبارک سے لگ جاتے تھے۔ پتہ چلا چھوٹے قد کی نہیں تھی، 9 سال کی عمر میں بڑا قد ہو چکا تھا۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ بالغہ نہیں تھی، تو قرآن مجید کی روح سے نابالغ عورت سے نکاح جائز ہے۔ آپ سوال کریں گے یہ کیسے؟ سورہ طلاق ہے، سورہ نمبر 65 ہے اور آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، وہ عورتیں کہ جن کو ابھی حیض آنا ہی شروع نہیں ہوا، ان کی عدت 3 ماہ ہے طلاق کے بعد۔ کتنی؟ 3 ماہ۔ اب ایک عورت کو عدت بتائی جا رہی ہے، اس کی 3 ماہ ہے۔ عدت نکاح سے پہلے ہوتی ہے نکاح کے بعد؟ نکاح کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ جس عورت کو ابھی پیریڈ آیا ہی نہیں ہے، حیض آیا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس عورت کو مینسز نہیں آئے، یعنی وہ ابھی نابالغہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، فرمایا اس کی عدت اتنی ہے۔ تو پتہ چلا بالغ لڑکی کے علاوہ نابالغ لڑکی ہے، اس کا بھی نکاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر دے، جائز ہے۔ لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ ہو چکی تھی، کیونکہ عرب کنٹری کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اندر یہ واضح بات ثبوت موجود ہے کہ 8-8 سال میں اور 9-9 سال کی عمروں کے اندر عرب کنٹری کے اندر یہ شادی کا ایک عام رواج تھا۔ دیکھیں میں آپ کو چند باتیں بتاتا چلوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، ان کا فاطمہ ان کا نام تھا، اور اس کے وقت ان کی عمر جو تھی روایت کے اندر آتا ہے 9 یا 10 سال تھی۔ اس کے علاوہ عباد ابن عباد امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سنن دارقطنی میں فرماتے ہیں، سنن دارقطنی کتاب النکاح میں، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 1897۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عباد ابن عباد یہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نے دیکھا ایک 9 سال کی بچی کی شادی ہوئی اور وہ بچی 22 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں۔ 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، کہتے ہیں کہ 8 سال کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا، اور پھر اس کی بچی جو ہے اس کی بھی شادی ہو گئی، 7-8 سال کے اندر وہ نانی بن گئی۔ اب اندازہ کریں، ایسی واقعات موجود ہے۔ بلکہ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں، 1966 اخبار کی رپورٹ، 1966 ٹاؤن اخبار کی رپورٹ، اور نوائے وقت نے بھی اس کی خبر شائع کی تھی کہ پرالیس کے اندر ایک حبشی لڑکی تھی، اس نے 9 سال کی عمر کے اندر ایک لڑکی کو جنم دیا کہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا۔ اس ریپ کے سلسلے میں 9 سال کی عمر نے اندر اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ باہر اسٹور پہ کتاب موجود ہے میری، اسلام کے مجرم کون، اس کی کتاب کے بالکل آخری صفحے پہ میں نے اس بچی کی تصویر بھی وہاں، یعنی اس بچی کی اخباری رپورٹ بھی دی ہے میں نے، آپ جا کے لے سکتے ہیں وہ کتاب، الحمدللہ باہر اسٹور کے اوپر موجود ہے اسلام کے مجرم کون۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی اور آج بھی اتنی عمر میں شادی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی کے پاس، اگر آپ کو یوٹیوب ہے تو آپ لکھ لیں، اس کے یوٹیوب کے اندر لکھ لیں کہ 3 سال کی عمر میں بیبی بورن ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو بتا دے گا کہ 3 سال کی عمر میں ایک لڑکی نے، 3 سال کی عمر کی ایک لڑکی، اس نے بچے کو جنم دیا ہے۔ 3 سال کی لڑکی، 3 years old۔ تو یہ بات تو آج بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ ذہن میں رکھیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں اس کو کھجور اور ککڑی کھلایا کرتی تھی۔ کیا کھلایا کرتی تھی؟ کھجور اور ککڑی کھلایا کرتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کھجور اور ککڑی کھا کر فرماتی ہے کہ وہ فربا ہو چکی تھی، صحت مند اور قداور ہو چکی تھی، اور بالغہ تھی وہ۔ اور حدیثوں کی کتابوں کے اندر الکامل ابن عدی کے اندر بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ محمد بن صالح فرماتے ہیں میں نے اپنے علاقے کے اندر ایک بچی کو دیکھا کہ 10 سال کی عمر میں وہ جوان ہو چکی تھی۔ الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث اپنے معنی اور مقاصد کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خود کے سسرالی کے اندر ایک بچی 11 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی، میرے سسرالی خاندان میں، تو لہٰذا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ آج بھی اخباروں کے اندر یہ بات موجود ہے، آج بھی آئے دن نوائے وقت یہ رپورٹ دیتا رہتا ہے
کہ جناب علی 10 سال کی عمر میں بچی نے جنم دیا اور 11 سال کی عمر میں، یہ کامن سی بات ہے۔ دوسرا بڑا اعتراض صحیح بخاری کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی تالیف کے حوالے سے ایک یہ بھی ایک اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس 2 لوگ آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے غسل کے بارے میں پوچھا۔ تو حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الغسل اور حدیث کا نمبر 251 رقم الحدیث ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے غسل کے بارے میں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن لیا اور ایک باریک سا پردہ لٹکا دیا اور ان کے سامنے غسل کر کے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غسل کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور اس حدیث کو اس طرح سے اچھالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر غلام برق جیلانی نے اس حدیث پر اعتراض یوں کیا کہ 4 آنکھیں دیکھ رہی تھی، تو 2 آدمیوں کی بابا 4 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، 6 تو ہوتی نہیں ہیں۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث اس معنوں پر دلالت نہیں کرتی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سوال پوچھنے والوں نے غسل کے پانی کی مقدار کے بارے میں پوچھا تھا۔ کس کے بارے میں؟ غسل کے طریقے کے بارے میں نہیں، غسل کے پانی کے مقدار کے بارے میں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ اتفاق ہے کہ اس وقت غسل کرنے جا رہی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو 2 آنے والے تھے وہ غیر محرم نہیں تھے۔ ابن حجر الاسقلانی نے اس کی تصریح کی ہے کہ وہ محرم تھے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ کیا تھے وہ؟ محرم تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیننا وبینہا حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب قائم ہو گیا۔ اب اس دور کا حجاب ایسا نہیں تھا کہ پتلا ململ کا دوپٹہ، اس دور میں جب واش روم کے لیے حجاب بھی استعمال کیا جاتا تھا تو وہ اتنے موٹے حجاب ہوتے تھے کہ آر پر نظر نہیں آتا تھا۔ دلیل، اس کی دلیل یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 271 کے اندر ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے سے، یعنی ایک کپڑا تھا جو غسل کے وقت حجاب کیا جاتا تھا، وہ حجاب کیا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ میں نے آ کر سلام کیا تو آپ نے پوچھا من، کون؟ قلت ام ہانی، میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ پردہ اتنا موٹا تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا آنے والا۔ آپ سمجھ رہے نا، اتنا موٹا پردہ تھا، تبھی تو آپ نے پوچھا کون، اور انہوں نے کہا کہ میں ام ہانی۔ اگر نظر آ رہا ہوتا تو کہتے کہ اللہ کی قسم آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ میں ہوں، پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جو صحابہ کا جو ماحول بنایا تھا نا، وہ یہ تھا کہ برہنہ نہانے کا ماحول نہیں تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو اپنے نیچے حصے مبارک کو کسی چیز سے ڈھانپ لیتے تھے، حجاب کے باوجود، چادر آگے لگی ہوئی اس کے باوجود بھی غسل فرما رہے ہیں تو آدھا جسم مبارک ڈھکا ہوا ہے، تو اس کیفیت کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آنے والے نے غسل کا طریقہ نہیں پوچھا تھا، غسل کے پانی کی مقدار پوچھی تھی۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو اتنے پانی میں نے غسل کر لیا ہے، تو بیٹوں، میرے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو اعتراض آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر کہ انہوں نے نعوذ باللہ غیر محرم کے سامنے غسل کر کے دکھا دیا، سبحانہ سبحان اللہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتراض آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب بدء الخلق، کتاب بدء الخلق یعنی بگننگ آف کریشن، ابتداء خلق۔ امام بخاری نے بدء الخلق کے نام سے کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی ایک بہت بڑا باب قائم کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ حدیث کتاب احادیث الانبیاء کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں، اور وفی روایت الاخری 99 بیویاں تھی، 99 بیویاں تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے، سب کو مجاہد بنا دوں گا،
حدیث میں آتا ہے کہ جناب علی انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی بیوی کو اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک عورت کے، اور وہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا پیدا ہوا اس بیوی کے پیٹ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا عَلَى سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. سورہ سبا سورہ 34 میں فرمایا ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کی بادشاہت میں ایک گوشت کا لوتھڑا ڈال دیا. اولاد پیدا نہیں ہوئی بلکہ سب کو سب مسکیریج ہو گئے، اور ایک بیوی کو بچہ پیدا ہوا، وہ بھی جسم کے اندر صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور پھر انہوں نے اس کے بعد رجوع کر لیا. اب اس کے اوپر مولانا مودودی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اعتراضات کیے ہیں، اور کئی منکرین حدیث اعتراضات کرتے ہیں. میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو منکر حدیث نہیں کہتا، لیکن حدیث کے معاملے میں وہ بہت کمزور تھے. جب بھی قلم ان کا حدیث کے معاملات کے اندر لکھا جاتا تھا تو جنبش کھا جاتا تھا. ان کے حوالے سے باہر اسٹال پر ہمارا ایک میگزین چھپا ہے مجلہ دفاع اسلام کے نام سے، بڑے علمی میگزین ہے، باہر اسٹال پر آپ کو مل جائے گا، اس کو خریدیے گا. اس کے اندر اس قسم کے بہت سارے آرٹیکلز ہمارے موجود ہیں. تو اس کے اوپر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جناب علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے یہ حدیث نہیں ہو سکتی. کہتے کہ اگر ہم سردیوں کی راتوں کے اندر اگر ہم سردیوں کی راتوں کو ٹائم لیں، 7-8 گھنٹے کی سردیوں کی راتیں بھی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو 5 منٹ بھی ایک بیوی کے پاس لگتے ہیں تو 99 اور 100 بیویوں کے پاس 13 سے 14 گھنٹے لگ جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو انہوں نے عقل کے ذریعے حدیث کو رد کر دیا. اب اس کو سن لیں ذرا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معجزات ہوا کرتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں. اور اگر آپ انہوں نے 7 گھنٹے کی رات لی، جبکہ سردیوں کی راتیں اگر ہم لے لیتے ہیں تو 13 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. اور اگر ایک بیوی کے پاس بندے کو فارغ ہونے میں 5 منٹ کیوں لگا رہے ہیں آپ 2 منٹ لگا لیں. اگر آپ 2 منٹ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ بندہ 5.5 گھنٹے کے اندر فارغ ہو جائے گا. تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ بعید نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف معجزات دیے ہیں. دیکھیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو جتنی بیویاں رکھنی ہے، جتنی لونڈیاں رکھنی ہیں آپ رکھیں. سورہ احزاب کے اندر کیوں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کہا؟ مثنی و ثلاث و رباع، 2-2 3-3 4-4، یعنی 4 سے اوپر نہیں. کیوں؟ کہ تمہارا ذہن کام نہیں کرے گا ان کو چلانا کیسے، اور تمہاری اندر کی جو طاقت ہے، جو تمہاری سیکس کی طاقت بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی. اگر زیادہ عورتوں کو رکھو گے تو الجھ جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کو جتنی لونڈیاں رکھنی ہے رکھیں، جتنی بیویاں رکھنی ہے رکھیں. کیوں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوضیع للشرح جامع صحیح کے اندر، بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح، یعنی ضخامت کے اعتبار سے، ابن الملقن کی جو ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر اللہ پاک نے 30 جنتی لوگوں کی طاقت رکھی تھی. ایک جنتی آدمی کے اندر 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. 3000 لوگوں کی طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر اللہ پاک نے رکھی تھی. اور حدیث کے اندر اس کے بڑے زبردست قسم کی نظیریں موجود ہے. تفصیل اگر آپ چاہیں گے کبھی میں دوں گا، ابھی وقت نہیں ہے. تو عزیز قدر یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، اور معجزات کہتے ہیں اسی چیز کو ہے جو خر کی عادت ہو. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کوئی اور کر سکتا ہے؟ ادھر خوشے کو حکم دیا کھجور کے، دوڑتا آ گیا، کلام کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک کو سلام کر لیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کے یہ معجزات ہیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا 99 بیویوں کے پاس جانا، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. اب ایک آخری حدیث پہ اس کے بعد ہم کچھ سوال و جواب کی طرف چلیں گے. آپ کا اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کے جواب دیے جائیں گے. ایک حدیث بخاری شریف کے اندر جو آتی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیمار لوگوں کو، قبیلہ بنی عقل اور عرینا کے لوگ، کہ صحیح بخاری فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 10 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8656 یہ اس کا نمبرنگ ہے حدیث کا. اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب کے عنوان کے تحت کہ دودھ اور اونٹنی کی پیشاب سے علاج کرنے کو جائز قرار دے کر حدیث پیش کی کہ قبیلہ بنو عقل اور قبیلہ بنو عرینا کے لوگ
نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا, ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے, ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے, پیٹ کے اندر پانی بھر چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان کو اونٹ کے باڑے میں رکھو اور وہاں پر اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ ان کو پلاؤ. حدیث میں آتا ہے انہوں نے پیا اور چند دنوں میں یہ صحیح ہو گئے. اور پھر ایک پوری طویل حدیث ہے جو ہمارے اس وقت موضوع سے خارج ہے. اب اس کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کبھی پیشاب پلا سکتے ہیں؟ پلا سکتے ہیں کبھی؟ نہیں پلا سکتے نا؟ پلا سکتے بھائیوں؟ نہیں پلا. جبکہ کبھی کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے, تب بھی آپ منع کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے میرے نقطے کو؟ حالانکہ کہنا یہ چاہیے گا کہ میمن صاحب اگر حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میری باتوں میں اگر آپ نے منڈی ہلا دی, نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں اجلت. کسی مسئلے کے اندر اجلت کرنا یہ ہوتا ہے. علم اس لیے ضروری ہوتا ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ, مجھ سمیت ہم لوگوں کے بہکاوے میں بہاوے میں جلدی آ جاتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا تو حق کے سوا کچھ نہیں ہے. اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ, پہلی بات تو یاد رکھے کہ یہ بطور دوا استعمال کیا گیا تھا, بطور دوا. دوسری بات یہ ہے کہ حلال جانور, جو بھی حلال جانور ہیں, خرد و نوش کے والے جتنے بھی جانور ہیں, ان جانوروں کے بول و براز ناپاک نہیں ہے. اگر ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ کھیتی باڑی کے اندر گوبر ڈالا جاتا ہے. گوبر سے پھر کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے وہ کھیتی باڑی اگتی ہے, اور پھر اسی میں سے آپ اور ہم کھاتے ہیں, ورنہ پھر وہ سب حرام ہو جائے گا. آپ سمجھ لیں؟ تو حلال جانور کا بول و براز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس اونٹنی کی پیشاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہترین دوا رکھی ہے کہ وہ پھیپھڑوں کے پانی کو سکھا دیتی ہے. ایسڈ کی مقدار اونٹنی کی پیشاب میں بہت زیادہ ہے, ایسڈ کی. ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب ہے, ڈاکٹر خالد غزنوی کی علاج نبوی اور جدید سائنس, زبیر صاحب کے پاس بھی میں نے دیکھی تھی دکان میں, اس کی جلد نمبر 4 میں SITs باب قائم کرتے ہیں یہ خالد غزنوی SITs کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک 3 سال کا بچہ آیا جس کے پیٹ میں اور پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا تھا. یہ وہی مرض ہے جو عقل اور عرینا کے لوگوں کو تھا. کن کو تھا؟ عقل اور عرینا کے لوگوں کو تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو جو ذکر کیا, کہتے کہ میں پریشان ہو گیا کہ پریشانی کے عالم کے اندر کہ میں کس طرح سے جو ہے اس بچے کا علاج کروں, کیونکہ میں نے خود نے دیکھا 2000 کے اندر میری جو ساس تھی ان کو یہی بیماری ہو چکی تھی. آخری وقت میں ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا تھا. میں نے خود نے ان کو دیکھا تھا کہ ان کا علاج تکلیف دہ علاج تھا. کندھوں کے نیچے 4 سوراخ کیے ہوئے تھے اور آدھی انچ کے پائپ ان کے جسم کے اندر ڈال کر سرنج کے ذریعے پھیپھڑے کے اور پیٹ کے پانی کو نکالا جا رہا تھا. تکلیف سے چیختی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے. قربان جائے نبی علیہ السلام پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج اپنے حدیث کے ذریعے کیا. ڈاکٹر خالد غزنوی کو کسی نے کہا کہ اس کا علاج صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. اب ایمان والا آدمی تھا, بولا دکھاؤ حدیث کا ہے. حدیث دکھائی. ڈاکٹر خالد نے اس بچے کو ایک ایسی جگہ پر لے گئے کہ جہاں اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تھا. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے دی. کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ بچہ صحت یاب ہو گیا اور آج وہ بچہ 18 سال کا جوان ہے. تو حدیث الحمدللہ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ انسانوں کی عقلیں حدیث کے خلاف ہوتی ہیں. ویسے صحیح بخاری کے دفاع کے حوالے سے اور صحیح بخاری کی حیثیت کے حوالے سے میں نے تقریباً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کی تقریباً 550 احادیث کا دفاع کیا ہے. کتنا؟ ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ ہو رہا ہے اور صرف ابھی ہم نے 3 سے 4 حدیثوں کا ابھی دفاع سیکھا ہے. اگر ہم ان ساری حدیثوں کا اگر دفاع کریں گے تو کتنا دیر درکار ہے؟ 2 سے 3 دن کی پوری کانفرنس ہو جائے گی. یہ صبح اور شام چلتی رہے. اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دیں گے تو اس پر بات کریں گے. ان تمام چیزوں کے لیے الحمدللہ باہر اسٹور پر میری کتابیں ہیں. ترجمہ ابواب کے حوالے سے باہر طالب علموں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں ایک نادر تحفہ ہے, عون الباری فی مناسبات اعلیٰ تراجم البخاری.
یہ باہر کتاب 2 جلدوں پر موجود ہے، اور انٹرنیشنل لیول کی کتاب صحیح بخاری اور بائبل ایک تکابری تجزیہ یہ بھی موجود ہے، اور دیگر ہماری کتابیں جو منکرین حدیث جو سوالات کرتے ہیں ان کو کیسے جواب دیں، یعنی ڈیبیٹ کو کیسے ہم نے سیکھنا ہے، اس کے لیے میری کتاب باہر اسٹول پہ رکھی ہوئی ہے محاضرات حدیث کے نام سے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ساتھی جو پسند فرمائیں وہ باہر سے ضرور لیتے جائیں۔ یہ میں اعلان کاروباری پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہا، کیونکہ یہ کتابیں ہمارے کاروبار کا حصہ نہیں ہے، یہ کتابیں اسی دین کے کاموں میں اس کے آمدنی لگتی ہے، اس سے ہمارا کوئی پروفٹ نہیں ہے، آپ باہر سے وہ کتابیں خرید سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی دفاع بخاری کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، موضوع کے متعلقہ کسی کا کوئی سوال ہو تو بلا خوف کر سکتا ہے۔ دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ منکر حدیث یہ سوال کرتے ہیں، ویسے تو زیادہ تر یہ غیر مسلموں کا سوال ہے کہ آپ کے نبی کی معیشت کیا تھی، روزگار کیا تھی۔ قرآن مجید سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی پہلی آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیشت کا ذکر کر دیا گیا، اور وہ بتا دیا گیا کہ نبی کی معیشت یہ ہے کہ نبی تمہارے خلاف جہاد کرے گا، اور جو جہاد کے اندر جو تم مال چھوڑ کر بھاگو گے وہ مال نبی کی معیشت ہے۔ مال غنیمت دراصل نبی کی معیشت ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام بزنس کرتے تھے، لیکن بعد میں مصروفیت بڑھ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معیشت سے آزاد کر دیا، اور مال غنیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت تھی، اور یہ بڑے پاکیزہ مال ہے۔ جی حلال جانوروں کا، جی تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو کس طریقے سے لے رہے ہیں کہ اس سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں، یا کوئی باقاعدہ کچھ دلیل ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ پاک اس لیے ہے کہ اس کو شریعت نے ناپاک قرار نہیں دیا، کیونکہ ناپاکی کرنے کے لیے یعنی حلال اور حرام کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ میرے پاس ایک تو قبیلہ بنو عقل اور اڑینا کے لوگ یہ خود دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پلوائی، اگر حرام ہوتی تو پلاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، امی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی اس وقت، تو قوم کے خبیث لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر اونٹنی کی ہوجڑی ڈال دی۔ ہوجڑی کے اندر گوبر بھی اس کا جو ہوتا ہے وہ بھی ہے، پیشاب کے بھی السر ہے، خون بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کیا اور سلام پھیر دیا۔ پھر امی سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ عنہ نے اس ہوجڑی کو ہٹانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ یہ شروع اسلام کی بات ہے، شروع اسلام کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے آدمیوں کی طاقت تھی تو آپ نے اپنی ہوجڑی اپنے سر مبارک سے جو آپ قسم کے کندھے مبارک پر رکھی گئی تھی اونٹنی کی ہوجڑی، تو آپ نے خود نے کیوں نہیں ہٹائی؟ تو اس کی 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت اس کے بعد عطا کر دی گئی ہو، پہلے وہ طاقت نہ ہو، کیونکہ نبی کو طاقت جسمانی نبوت کے بعد عطا کر دی جاتی ہے، آپ سمجھ رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے مسائل کی وضاحت ہو کہ اگر آپ فوراً ہٹا دیتے تو کوئی اور مسئلہ نکلتا۔ اس مسئلے کے تحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نمازی کی مدد غیر نمازی کر سکتا ہے، یہاں سے اس حدیث کے بھی اس مسئلے کی بھی تائید ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ ہوجڑی رکھ دی گئی، اب ہوجڑی کے اندر اس اونٹ کا گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اگر یہ حرام اور ناپاک ہوتا تو آپ نماز کا اعادہ کر لیتے، آپ نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، پتہ چلا یہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی۔ کینسر کے علاج کے لیے وہ گائے کو ہاں کیوں نہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہندو اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ ہندو زبان کے لچھوں کے لیے شراب وہ پیشاب پیتا ہے، اور مسلمان جو ہے نا ایک علاج کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہے علاج ہے تو ہم کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ اگر ہندو سچ بولے گا تو کہ ہم چھوڑ دیں گے سچ بولنا کہ یار وہ ہندو سچ بول رہا ہے، آج سے اپن کو سچ نہیں بولنا، ہندو بول رہا ہے، نہیں، ہندو اگر کوئی صحیح کام کرے تو ٹھیک ہے بھیا،
ہم نے مذاق اڑایا کہ یہ جو پیشاب پیتے گائے کی اور اس کی، ہم نے مذاق اڑا. یہ تو زبان کے اس کے لیے پیتے ہو. کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ گلاس بھر بھر کے انہوں نے پیشاب پیو، بطور ایک علاج ہے. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الطب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. کتاب الاشربہ میں یاد رکھیے گا، اس حدیث کو کتاب الاشربہ میں ذکر نہیں کیا امام بخاری نے کہ مشروبات کے پینے کے بیان ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو پوائنٹ کو نوٹ کریں، بلکہ کتاب الطب کے اندر ذکر کیا ہے. امام بخاری کا بھی رجحان یہی لگ رہا ہے اس کے اندر. جی جی اس کے حوالے سے بتا رہا جو نبی ہوتے ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ کاٹا نہیں جاتا. جی تو اس کے اندر پھر یہ بات آئی تھی کہ جو اللہ کے رسول کا جو باغ تھا، تو وہ باغ بعد میں کسی صحابی نے کسی ان کا نام لیا جاتا، مجھے نام اس کو یاد نہیں، تو ان کو دے دیا تھا کہ گیا تھا. یہ ہے باغ فتق کا واقعہ ہے. باغ فتق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ باغ کسی کو بھی نہیں دیا گیا، یہ صدقہ تھا. ٹھیک ہے، بلکہ شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ کو دے دیا تھا رضی اللہ عنہما. ان کی کتابوں میں تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لیں آپ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن اہل السنہ کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ باغ کسی کو بھی نہیں دیا گیا. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چلو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا نا، علی رضی اللہ عنہ بعد میں خلیفہ بن گئے تھے نا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ان کو تو دینا چاہیے تھا، انہوں نے بھی نہیں دیا. تو کسی کے بھی نزدیک اس باغ کو کسی ایک کو دینا جائز نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. غلط کہتے ہیں، کسی صحابی نے نہیں دیا. شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے دے دیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. ٹھیک ہے جی، اجازت. جی اس کا جواب یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث صحیح ہے جو امام بخاری نے اصولوں میں ذکر کیا ہے. اصولوں میں ذکر کیا ہے. یہ حدیث امام بخاری نے اصول میں ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ روایت مراسیل میں سے مرسل ہے، یہ روایت یعنی صحیح نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک کافر کا معاملہ مسلمانوں کے لیے حجت کب بن گیا؟ جبکہ قرآن مجید سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا نُقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کافروں کے کسی عمل کو بھی قیامت کے دن وزن کے اندر قائم نہیں کریں گے. سارے عمل برباد ہیں، یہ عمل بھی برباد ہے اس کا. جی کے حوالے سے یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے مال کے اندر دودھ لے کر آتے تھے، تو یہ واقعہ شاید کہ آپ کو جو ہے وہ فیضان سنت میں مل جائے، شاید. واللہ اعلم، لا ادری اینا ہوا مکتوب لیکنہ یقول بعض الناس. بات یہ ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث صحیح بھی نہ ہو، حسن بھی نہ ہو، وعیف بھی نہ ہو، من گڑت کسی کتاب میں ہو، حدیث کی کتاب میں ہو، وہ نقل کر دو، میں رفع دین چھوڑ دوں گا. اترکوا رفع الدین بعد هذه القصہ. بھائی لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے، اور یہ قصہ کتنا غلط قصہ ہے کہ حقیقت کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ جی منافقین بت رکھتے تھے. ابے منافقین بت کہاں سے رکھیں گے؟ منافقوں کا تو نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر بت رکھ لیا تو ظاہر ہو گیا. پھر کہتے نہیں صحابہ رکھتے تھے. تو میں نے کہا صحابہ رکھتے ہوں گے، ابو بکر عمر پیچھے تھے، علی اور عثمان پیچھے تھے، دیگر صحابہ کرام پیچھے تھے، یہ رکھیں گے؟ نہیں یہ بھی نہیں رکھیں گے. اچھا پھر کون رکھے گا؟ پتہ نہیں کون رکھے گا، تم رکھو گے. یہ جھوٹ ہے یہ. جی 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 ضرور. تو بغل میں چھپ جائے تو کم از کم اتنا تو ہوگا، بغل میں چھپے بغل میں اس سے بڑا جو نہیں ہوگا. اس سے میری بات. اب جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب وہ رکھا جائے وہ گر جائے، تو وہ کہاں تک ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن جو اس بات کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہاں چلا گزارا چاہیے.
کاموں کی لوٹ ہے. آپ یہ دیکھیے وہ تو وہی چیز ہے جو چھپ جائے, مطلب چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ میں نے کچھ چھپایا تھا, اللہ ہو, یعنی یہ میری پہلی نقل ہے جس سے سب کا اتفاق ہے, پہلی نقل ہے جس سے سب کا اتفاق ہے. یہ تو پہلی پہ گر گیا, وہ اتفاق دوسروں کی ذکر ہے. اور شک دوسری بات یہاں پر, یہ تلسمی بیگ ہے, کوئی اٹھا لے تو اس کا ہو جاتا. اچھا پھر وطر میں بھی رفع دین کرتے ہیں, یہ وطر کی دعا پڑھتے ہیں تو پھر اٹھاتے ہیں, تو پھر اب اس کا کیا ہے جی وہی. چلے ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک. ابھی فقہی مسائل شروع ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک.